ہماری آج کی ویڈیو آل ٹائم بیسٹ ڈراماز پر مبنی ہے۔ یہ وہ سدا بہار ڈرامے ہیں جنہیں آپ جب بھی دیکھیں یوں لگتا ہے کہ یہ ڈراماز آج کے ماحول کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سے آل ٹائم بیسٹ ڈراماز ہیں جو ہمارے آج کے کاؤنٹ ڈاؤن کا حصہ بنے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی اسکرین پر موجود رہیں۔ ڈرامہ سیریل الو برائے فروخت نہیں۔ ڈرامہ سیریل الو برائے فروخت نہیں ایک سدا بہار ڈرامہ ہے جس کی مصنفہ آمنہ مفتی تھیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں جاگیردارانہ نظام کو پیش کیا گیا۔ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ ڈرامہ ریٹنگ کی دوڑ میں تو پیچھے رہ گیا، لیکن ادبی حلقے نے اسے اس قدر سراہا کہ آمنہ لکس اسٹائل ایوارڈ فار بیسٹ رائٹر کی ونر بن گئیں۔ نعمان اعجاز نے بھی ہم ایوارڈ برائے بہترین منفی کردار حاصل کیا۔ یہ ڈرامہ انڈیا میں آج رنگ ہے کے نام سے نشر ہوا اور حیرت انگیز طور پر اتنا سراہا گیا کہ آج بھی نئی نسل اس ڈرامے کو یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھتی ہے۔ ڈرامہ سیریل روگ ARY کا ایوارڈ یافتہ ڈرامہ روگ بھی ریپ جیسے گھناؤنے جرم کو نہایت سمجھداری سے پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے ایک بچی کو ریپ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور پھر جوان ہونے پر اس کی شادی اسی ریپسٹ سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس گناہ پر ساری عمر توبہ کرتا رہا تھا۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے تحریر کیا جبکہ ہدایات بابر جاوید کی ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے فنکاروں میں آصف رضا میر، شگفتہ اعجاز، فیصل قریشی، محب مرزا، نبیل اقبال، سارہ عمیر، یامینہ پیرزادہ، کیسر نقوی، سیمی پاشا، نبی اسلم اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل مورا پیا ڈرامہ سیریل مورا پیا کو بھی جب بھی دیکھو تو لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ موجودہ حالات کی عکاسی کر رہا ہے۔ یہ ڈرامہ عورتوں پر تشدد کے بعد زندگی پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں تھا۔ آمنہ شیخ کی لاجواب اداکاری سے سجا یہ ڈرامہ اس بات کی عمدہ مثال ہے کہ پاکستانی ڈراماز کے ذریعے کتنے اچھے انداز میں معاشرے کی کمزوریوں کو سامنے لایا جاتا ہے۔ نادیہ جمیل نے ایک ماڈرن ورکنگ ویمن کا کردار خوبی سے ادا کیا۔ ڈرامے کا ٹاپک اس حوالے سے بولڈ اور غیر معمولی تھا کہ اس میں شوہر کی بے وفائی کا شکار عورت دکھائی گئی۔ عورت نے اس کی واپسی کا انتظار کرنے کے بجائے اپنے لیے نیا راستہ چنا اور نئے جیون ساتھی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ڈرامہ سیریل تھکن ڈرامہ سیریل تھکن ایک تکنیکی کہانی تھی، ایک سدا بہار موضوع کے گرد گھومتی۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ صدف اپنے خاندان کی کفالت کے لیے برسوں سے انتھک محنت کرتی آ رہی ہے اور واحد کمانے والی فیملی ممبر ہونے کے ناطے وہ کام پر ناگوار تجربات کا مقابلہ کرتی ہے۔ اس کو ورکنگ پلیس پر ہراس کیا جاتا ہے، لیکن وہ کام کرنے پر مجبور ہے کہ اگر کمائے گی نہیں تو کھائے گی کہاں سے۔ اس کی ماں نے صدف کے لیے آنے والے پروپوزلز کو بھی مسترد کر دیا کیونکہ اس کے بعد کوئی کمانے والا نہیں ہوگا۔ صدف شادی کرنے اور گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کی شادی 3 بچوں والے ایک بوڑھے آدمی سے ہو جاتی ہے۔ ایک قدامت پسند معاشرے میں صدف کی جدوجہد دیکھنے کے لیے کافی دل دہلا دینے والی ہے، لیکن وہ خود بھی مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل عشق گمشدہ ڈرامہ سیریل عشق گمشدہ اپنی کہانی کے اعتبار سے ایک سدا بہار ڈرامہ ہے۔ ڈرامے میں ہمایوں سعید یعنی کہ علیزے یعنی کہ ثروت گیلانی سے پیار کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے اسے ہمیشہ دوست کے طور پر دیکھا، اس لیے وہ انکار کر دیتی ہے۔ لیکن بعد میں وہ نیہا یعنی کہ آمنہ شیخ سے شادی کر لیتا ہے۔ علیزے کا مسلسل خیال بھی رکھتا ہے، اس سے اس کی ازدواجی زندگی میں بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ نیہا کو ایک ایسے مرد کے ساتھ رہنا بھی مشکل لگتا ہے جو دوسری عورت سے محبت کرتا ہو۔ تعلقات جو پہلے ہی شعلوں میں ہیں مزید بھڑک اٹھتے ہیں جب علیزے اس شخص سے شادی کا فیصلہ کرتی ہے جو اس سے بہت بڑا ہے۔ ڈرامہ سیریل ننھی پاکستانی ڈرامے شروع سے ہی اپنی مقصدیت، کہانی اور حقیقت کے قریب تر ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ جیو ٹی وی پر پیش کیے جانے والی سیریل ننھی نے بھی اپنے حساس موضوع اور لاجواب اداکاری کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور اس کے ہر کردار کو خوب پذیرائی ملی۔ بچہ چرانے والی دائی کے روپ میں اسماء عباس کے غضب کے ایکسپریشن ہوں یا پھر سجل کی معصومیت، ڈرامہ سیریل میں چالاکی کے رنگ دکھاتی اداکاری سجل علی کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا۔
جاوید شیخ کا مخصوص انداز میں MA فرام جامشورو یونیورسٹی کا تکیہ کلام ہو، یا جرم ختم کرنے کے بجائے رشوت بٹورنے والا ASI شمون عباسی، یا پھر خود کو محلے کی ہر لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ سمجھنے والا رومیو یعنی کہ شہود الوی، سبھی نے اپنے اپنے کرداروں سے انصاف کیا، تصوراتی کہانی کے کرداروں میں حقیقت کا رنگ بھر دیا۔ آئے دن میڈیا میں ہاسپٹل سے نومولود بچوں کی چوری کی خبروں سے ہر صاحب اولاد اور حساس انسان کو دکھ ہوتا ہے۔ ننھی کی کہانی کا تانا بانا بھی بچوں کی چوری میں ملوث اور ان کے لاحقین پر گزرنے والی قیامت پر بنایا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی مونا حسیب نے لکھی، جبکہ اس کے ڈائریکٹر حسیب تھے، جنہیں سینئر اور ورسٹائل اداکارہ بشریٰ انصاری کی معاونت حاصل تھی۔ ڈرامے کے پروجیکٹ ہیڈ اقبال انصاری، جبکہ ڈرامے میں اداکاری کے ذریعے حقیقت کے رنگ بھرے سجل شہود الوی، اسما باس، جاوید شیخ، شہروز سبزواری، انوش عباسی اور راشد فاروقی۔ ڈرامہ سیریل اسیر زادی ہم ٹی وی کے آل ٹائم بیسٹ ڈرامہ اسیر زادی کی کہانی ہے ہمارے معاشرے کے اس طبقے کی جو روایتوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے۔ اس طبقے میں ایسا خاندان بھی ہے جس سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مرد کی پہلی اور دوسری بیوی سے بچے نہیں ہوتے، اس لیے خاندان کا ہر مرد تیسری شادی کرتا ہے تاکہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ یہ خاندان بڑے پیر کا ہے جو خاندان کے سربراہ ہیں۔ ان کا وارث شہاب بھی ان کی تیسری بیوی سے ہے جسے بڑی سرکار کہتے ہیں، لیکن گھر میں اس کی حکمرانی ہے۔ شہاب کی بھی ایک شادی ہو چکی ہے، لیکن اولاد کے لیے اسے دوسری شادی کرنا پڑتی ہے۔ سب کا یہی خیال ہوتا ہے کہ دوسری بیوی سے اس کی اولاد نہیں ہوگی، لیکن قسمت کا کرنا اس کی دوسری بیوی ماں بن جاتی ہے۔ بظاہر انہونی کے بعد یہ کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے تحریر کیا۔ اس کی ہدایات احتشام الدین نے دی اور پیشکش مومنہ درید کی ہے، جبکہ اداکاروں میں شامل ہیں ثانیہ سعید، سکینہ سومو، نور حسن، اینی جعفری، علیشبہ محبوب، ثانیہ شمشاد اور یاسر۔ ڈرامہ سیریل او رنگ ریزا ہم ٹی وی پر دکھایا جانے والا ڈرامہ سیریل او رنگ ریزا سدا بہار ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ تحریر کیا ساجی گل نے، اس کی ہدایت کار ہیں کاشف نثار۔ اس ڈرامے کا مرکزی کردار ایک لڑکی ہے جس کا نام سسی ہے۔ سسی خیام ثانی نامی ایک شاعر کی بیٹی ہے۔ یہ کردار سجل علی نے بڑی خوبصورتی اور مہارت سے ادا کیا۔ عوام میں یہ ڈرامہ کافی مقبولیت کا حامی رہا، مگر دراصل سچی کی سچی اور حیران کن کامیابی یہ ہے کہ پاکستانی اسکرین پر ایک دفعہ پھر عورت ہنس رہی ہے اور غور کر رہی ہے۔ اپنے زبان و بیان سے وہ ایک کردار، ایک کہانی، ایک سوچ ہے، محض ایک رسوا عورت یا ایک دکھیاری درد کی ماری نہیں۔ سسی کے کردار میں جو غم و غصہ ہے اس کا تعلق معاشرے میں موجود دوگلے معیار سے ہے۔ اس کا باپ ایک فلم ہیروئن سے محبت کرتا ہے اور سسی کی نظر میں اس کا باپ اس کا آئیڈل ہے۔ سسی کی ماں ایک خاموش سہمی گھریلو عورت ہے اور سسی کی پرزور کوشش اور تمنا یہی ہے کہ وہ اپنی ماں جیسی ہرگز نہ ہو جو محبت اس کے باپ سے کرتی ہے۔ سسی کو اس طرح کی محبت سے کوئی لگاؤ نہیں۔ سسی کی آئیڈیل محبت بھی اس کے باپ جیسی ہے جو ایک ہیروئن سے کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگ مرمر ڈرامہ سنگ مرمر وادی سوات میں فلمایا جانے والا ڈرامہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ میں تصادم کی تصویر کھینچتا ہے۔ گلستان خان کا خاندان ایک رئیس اور عزت دار خاندان ہے، جبکہ سیف الرحمن کو نائی اور موچی کے خاندان کا سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک جھگڑا ہوتا ہے کہ سیف الرحمن نے غیرت کی وجہ سے گلستان خان کے بیٹے کو قتل کر دیا اور اب سیف الرحمن کی بیوی گلستان خان سے معافی مانگنا چاہتی ہے کہ وہ اس کے شوہر کی جاں بخش دے۔ اس ڈرامہ سیریل میں اداکاروں کی اداکاری متاثر کن ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ کیسے خواتین کو خاموشی اور بے زبانی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ کو اس ڈرامے کا دوسرا پارٹ بھی دیکھنے کو ملے گا جس کی شوٹنگ آج کل جاری ہے۔ ڈرامہ سیریل سمی ڈرامہ سمی ایک سدا بہار روایت اور رسم پر روشنی ڈالتا ہے۔ ماورا حسین جو کہ سمی کا کردار ادا کر رہی ہیں، رحیم یار خان کی ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے بھائی سے سرزد ہوئے گناہ کی وجہ سے ونی کر دی گئی۔ چودھری رب نواز یعنی کہ ریحان شیخ پنچایت کا سربراہ ہے اور اپنے بزرگوں کی عزت اور ان کی پگ یعنی کہ شان کی خاطر قانون کے دروازے کو کھٹکھٹا کر خود ہی فیصلہ صادر کرتا ہے کہ معاملہ سلجھانے کے لیے لڑکی کو ونی کر دیا جائے۔ سمی اپنی جان بچا کر شہر پہنچ گئے اور وہاں اس کی ملاقات چاندنی سے ہوتی ہے جس کا کردار ثانیہ سعید ادا کر رہی ہے جو اسے جینے کے گر سکھاتی ہے۔
ثانیہ سعید کے فرزند کا رول احد رضا میر نے ادا کیا، جس کے ساتھ سمی کا ایک مکالمہ ہوتا ہے جس میں وہ ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی والدہ نے سمی کو اپنے گھر میں پناہ دے کر کوئی احسان نہیں کیا۔ دیکھنے والوں کے لیے اس ڈرامے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کس طرح عزت کا تعلق 7 گز کے کپڑے سے نہیں بلکہ انسان کے ساتھ اور انسانیت برتنے میں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے۔